اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ اسلامک چینل میں سب حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو ڈیروں ساروں خوشیوں کے ساتھ آپ تمام حضرات اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کی دلی خواہشات جو دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا فرمائے۔ عزیز سامعین، آج کی یہ ویڈیو بہت ضروری اور بہت اہم ویڈیو ہے۔ تمام حضرات سے یہ درخواست کی جاتی ہیں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شریک کریں تاکہ وہ بھی دین سے باخبر رہ سکیں۔ سامعین محترم، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع وہ صدقہ فطر کے متعلق ہے۔ صدقہ فطر وہ صدقات واجبہ ہیں جو ہر اس انسان پر واجب اور فرض ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، اور آسان الفاظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ شخص پر صدقہ فطر لازم ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، انہی لوگوں پر صدقہ فطر بھی لازم ہے۔ اب صدقہ فطر کہتے کسے ہیں؟ صدقہ فطر سے مراد وہ صدقہ ہے جس کو عید الفطر کے موقع پر انسان پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واجب ہوتا ہے، اور اس کے وجوب کا وقت فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فقہاء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر عید الفطر کے صبح صادق کے ساتھ صدقہ فطر واجب اور لازم ہو جاتا ہے، اور طلوع آفتاب یعنی عید کے دن سورج نکلنے سے پہلے اس صدقہ کو ادا کرنا اور دینا ہر مسلمان پر واجب ہے جو صدقہ فطر کے وجوب کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے اس صدقہ فطر کو غرباء میں تقسیم کر دیوے۔ اب یہ صدقہ فطر لازم کیوں ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر کے لزوم کی وجہ کہ یہ صاحب استطاعت لوگوں پر کیوں لازم ہے؟ تو عید الفطر میں صدقہ فطر اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ صدقہ فطر روزہ داروں کے لیے طہارت اور ان کے روزوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح انسان کے نماز میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرض نماز میں کمی پوری کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مسلمانوں کے لیے میسر فرما دی تاکہ فرائض کی تکمیل ہو سکے، اسی طرح صدقہ فطر بھی انسان کے روزوں کے لیے
تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس طرح نماز میں کمی کوتاہی سنتوں سے پوری کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح روزوں میں اگر کچھ کمی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے صدقے فطر لازم کر کے اس کمی کو پورا فرما دیا کہ میرے بندوں کے جو روزوں میں کمی رہ گئی وہ اس صدقے کے بدولت اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دیں گے۔ تو یہ تو اس کی وجوب کی صورت ہوئی۔ اگلی بات، صدقے فطر کس کو دیا جائے؟ صدقے فطر دینے کے لیے ہر وہ شخص جو زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے اس کو صدقے فطر دیا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس پر صدقے فطر دینا لازم نہیں ہے، وہ صدقے فطر سے بری ہے۔ صدقے فطر ہر بالغ شخص پر خود بخود دینا فرض ہے۔ مثلا گھر میں اگر والد ہے تو اس پہ یہ لازم نہیں کہ وہ اپنی بیوی کا صدقہ فطر دے، اپنے بالغ بچوں کا صدقہ فطر دے، بلکہ ہر شخص پر خود لازم ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ ہاں، اگر گھر کا کوئی سربراہ بخوشی اور سہولت کے ساتھ اور سب کی رضامندی کے ساتھ اپنی ہی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں اور اس کا جواز موجود ہے۔ رہی نابالغ بچوں کی، تو اب دیکھا جائے گا کہ آج کل کے دور میں ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نابالغ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا مال موجود ہوتا ہے، اتنی پاکٹ منی موجود ہوتی ہے کہ جس سے وہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، تو لہٰذا بہتر صورت یہ ہے کہ وہ بچے بھی خود یہ صدقہ فطر ادا کریں۔ ہاں، بصورت دیگر اگر بچوں کے پاس مالیت نہیں اتنی کہ جس سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکے تو پھر والدین کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکے۔ بہت ضروری مسائل ہیں سامعین، ویڈیو کو آخر تک سنیں۔ اب اگلا مسئلہ، صدقہ فطر میں بعض لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ اس کا وجوب، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ صدقہ فطر کا وجوب تو عید الفطر کے صبح صادق کے بعد یا صبح صادق کے ساتھ وجوب ہوتا ہے، لیکن اس کا ادا کرنا طلوع آفتاب سے پہلے کرنا ہوتا ہے عید الفطر کے دن۔ لیکن اگر کوئی شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور عید الفطر سے بھی پہلے رمضان کے مہینے میں ہی ادا کر دے تو یہ سب سے بہترین صورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مالدار لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں اور عیدی کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اسی طرح بچوں کے لیے بھی جو مسکین اور یتیم اور غریب بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عیدی کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو بہتر صورت یہ ہے کہ صدقہ فطر کو رمضان کے مہینے میں کسی غریب کو ادا کر دینا چاہیے تاکہ وہ عید کی تیاری کر سکے۔ ہاں، اگر کسی نے صبح صادق سے پہلے، صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے عید کے دن دے دیا تو تب بھی جائز ہیں، اس میں بھی بلا کراہت کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے عید کے دن طلوع آفتاب کے بعد تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو یہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا بلکہ اس کا دینا اس پر لازم ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی سے اس کوتاہی پر ضرور معافی مانگے گا۔ اب یہ غریبوں کو صدقہ فطر دینا کیوں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر لازم کیا؟ تو ایک علت تو میں نے پہلے بیان فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں پر اس کو فرض فرمایا، واجب فرمایا کہ یہ ہر مسلمان اس کو ادا کرے گا جو صاحب استطاعت ہے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ عید کا موقع
خوشی کا موقع، ہر گھر میں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صدقہ لازم فرما کر ان غرباء کے گھروں میں بھی خوشی کا اہتمام فرمایا کہ ہر مسلمان کے گھر میں جو روزہ دار، جنہوں نے مشقتیں جی لیں، جنہوں نے تکالیف برداشت کی، بھوک پیاس اللہ کے واسطے برداشت کی، تو صدقہ فطر کی وجہ سے ان غریبوں کے گھر میں بھی خوشی آ جائے گی۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر دینا کتنا ضروری ہے، تو اس کے لیے ضروری مسئلہ آپ حضرات کی سماعت کرنے جا رہا ہوں۔ صدقہ فطر کا مقدار یہ ہر سال نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ فطر دینا اس کے مختلف نصاب ہیں، احادیث میں اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض احادیث میں ثابت ہے کہ گندم سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح جو اس سے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، کھجور اس سے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، کشمش یعنی خشک انگور اس سے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان چاروں چیزوں کی وجہ سے اگر آپ صدقہ فطر دیں گے تو اس اعتبار سے صدقہ فطر کی قیمت میں تبدیلی آئے گی۔ جیسے کہ اگر کوئی گندم سے دینا چاہتا ہے تو اس کے تقریباً ابھی 2020 کے سال میں تقریباً 100 روپے بنتا ہے، جو کہ اعتبار سے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو 250 روپے بنتا ہے۔ اگر کھجور کے اعتبار سے کوئی دینا چاہتا ہے تو 1100 روپے بنتا ہے۔ کشمش کے حساب سے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو 1700 روپے بنتا ہے۔ تو یہ چیزوں کی قیمت کی بنیاد پر اس کا حساب لگایا جاتا ہے، اور ہر سال علماء اس کے مختلف قیمتیں نکال کر عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بہرحال ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے تصویر کی شکل میں بھی اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو جن جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی تو جتنا زیادہ وہ دے سکتے ہیں تو اتنا بہتر ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے گندم 100 روپے ہیں، اگر کسی کے پاس اللہ نے مالیت تھوڑی دی ہے تو 100 روپے سے دیا جائے، اگر جس کو اللہ نے تھوڑا سا اس سے زیادہ دیا ہے تو 250 روپے جو کے بدلے میں جو آتے ہیں۔ اسی طرح کھجور کے بدلے میں 1100 روپے اور کشمش کے بدلے میں 1700 روپے بنتا ہے۔ تو جن جن حضرات کے لیے جس میں سہولت ہو اس میں دے سکتے ہیں۔ اب آخری اور ضروری مسئلہ کہ اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بعینی ہی گندم دینا چاہتا ہوں یا جو دینا چاہتا ہوں یا کھجور وغیرہ یا کشمش دینا چاہتا ہوں تو صدقہ فطر انہی چیزوں سے بھی ادا ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور اس کے بدلے میں اگر کوئی اس کی قیمت دینا چاہتا ہے تو اس کے بدلے بھی یہ ادا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس قیمت کے بدلے اگر کوئی چاول یا کوئی دیگر اجناس خرید لے اور دینا چاہے تو تب بھی صدقہ فطر ادا ہو سکتا ہے۔ یہ چند ضروری مسائل اور معلومات تھی کہ بندہ ناچیز نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا یا سمجھ نہیں آیا تو کمنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ آپ حضرات کے دعاؤں کے درخواست، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان تمام مسائل کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی دین کی کچھ نہ کچھ سمجھ ہمارے اور آپ کی وجہ سے ہو سکے۔